اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کفریہ کلمات بولنے سے ایک مسلمان کے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے مولانا مفتی عبدالشکور کی کتاب سے ایک چیپٹر لیا ہے اور اس بک کی تصدیق کی ہے مولانا مفتی عبدالمنان، مولانا مفتی نظام الدین، مولانا مفتی ابوبکر سعید الرحمن، مولانا شیخ مفتی حبیب اللہ نے کی۔ افسوس ہمارے مسلمانوں کے منہ میں جو بھی آتا ہے ہم آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے بارے میں خوف رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کہیں ایسا قول و فعل صادر نہ ہو جائے کہ جس سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اکارت جائے اور کفر پر ہی دنیا سے سفر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ افسوس کہ آج کل کے ڈراموں، گانوں، عشق یا افسانوں، بچوں کی بیہودہ کہانیوں اور طرح طرح کی بے حیا سوس فلموں کی وجہ سے کفریہ کلمات عام ہو رہے ہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور ایمان نام ہے ضروریات دین پر اعتقاد رکھنے کا۔ مسلمانوں کے لیے عظیم ایمان اعمال صالح ہے اور اسی میں مسلمانوں کی فلاح آخرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ یہ سورۃ بینہ کا آیات نمبر 7 ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے وہی بہترین خلائق ہے۔ واضح رہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان ایمان صالح کو اختیار کر رکھے اور اسی کو قائم کر کے رکھے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایمان صالح کے ساتھ پیش ہو۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کے اعمال اور افعال میں مداخلت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دیگر برائیوں کے علاوہ ایسے الفاظ بھی ادا کیے جاتے ہیں جو بظاہر تو ہلکے اور معمولی نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کو ایمان سے خارج کر کے کفر کے دائرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان الفاظ سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت برباد ہو جاتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو کفریہ کلمات بولنے سے بچائے، آمین۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ اقتباسات پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم کفریہ کلمات سے اپنے آپ کو بچائیں، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔